اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مفسر ہونے کے لیے جی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اللہ اور قرآن خود زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں قرآن پڑھنے والے پر ظاہر اور آشکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ معمولی سا سودا بیچنے والا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ اپنے سودے کو بڑا منظم کر کے خوبصورت بنا کر کے کشش پیدا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میرا سودا بک جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو اہل دین ہیں، جو اہل خلوص ہیں، ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی روحانی آماجگاہوں اور قرآنی خدمات کے اندر ٹھیک ہے، کشش پیدا کریں، سبحان اللہ، ان کے اندر اٹریکشن پیدا کریں، روحانیت پیدا کریں۔ اگر ہم اپنے کام کو جاذب نظر اور جاذب دل اور جاذب روح بنا لیں گے جی تو زمانہ خود بخود آپ کی طرف آ جائے گا۔ صحیح ہے، یہ نشیب و فراز رہتے ہیں، کبھی ادارے بنتے ہیں، کبھی ٹوٹتے ہیں، لیکن قرآن ایک سچ اور صدق کا نام ہے اور حق کا نام ہے، واہ واہ، اس کے پیغام نے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت ہم کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں گے، ہمارے سننے والے کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کا پیغام گلی گلی پہنچ جائے، کوچہ کوچہ پہنچ جائے، روح بروح چلا جائے، سبحان اللہ، دل بدل چلا جائے، سبحان اللہ، سینہ بسینہ چلا جائے، واہ واہ، تو میرے خیال میں یہ جو خلوص کی تحریک ہے یہ بے منزل نہیں رہے گی۔ صحیح ہے، انشاءاللہ کوشش صادق ہو جی اور طالب بھی صادق ہو، واہ واہ، منزل بھی ٹھیک ہو، سبحان اللہ، مسافر بھی ٹھیک ہو، آہا، ہاتھ میں روشنی کی مشعل بھی ہو، سبحان اللہ، اور توفیق دینے والا بھی خدا ہو، کیا تو کہنے، انشاءاللہ سبحان یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا کہنے۔